जी सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरा वक्त जाया हो रहा है, मेरी बात मुकम्मल कैसे होगी? जनाब स्पीकर, अभी यहाँ पे एक मौसूफ बैठे थे जिन्होंने NA 75 डस्का के इलेक्शन की बात की और मेरा ख्याल है वो जा चुके हैं। तो पूरा पाकिस्तान जैसा कि देख चुका है और पूरे पाकिस्तान ने ये देखा कि NA 75 डस्का की आवाम ने 2 बार इनको रिजेक्ट करके इनके होश उड़ा दिए। और आज वो शख्स जो कभी खुद काउंसलर नामुंतखब हो गया इस बच्ची को बता रहा है, जो कि 7 बार एक ही खानदान से PMLN की सीट पे कामयाबी हासिल करके इस सवाल में बैठी है। अब बात करूंगी जनाब स्पीकर आज के बजट पे। तो जनाब इमरान खान जब पूरी आवाम को 3 साल से अब तक हिदायत देते आए हैं कि आपने घबराना नहीं, लेकिन माशी बदहाली, पसमानदगी और आजकल के साकों में डूबी हुई आवाम ने उनको तमाम ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त फाश देकर यह वाजिया कर दिया है कि अब हुकूमत के घबराने का वक्त हुआ चाहता है जनाब स्पीकर, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब आपकी सियासी शोबदाबाजियों में आने वाली नहीं और वो ये IMF का बजट मुस्तरद करते हैं। मगर अफसोस वो ताज़ा दम है नए शोबे दिखाते हुए, वो ताज़ा दम है नए शोबे दिखाते हुए, मगर अवाम थकने लगी तालियां बजाते हुए जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये बजट 22 करोड़ अवाम के लिए नहीं बल्कि बनी गाला और उसके हवारियों के लिए बनाया गया है। मैं यहां आज इस कुर्सी पे खड़े होकर तमाम पाकिस्तानियों और बिलखसूस NA 75 डस्का की अवाम की नुमाइंदगी कर रही हूं और मेरे मुतालबात में उनके लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी, सस्ती बिजली, गैस, आटा, दवाई नहीं बल्कि वो तमाम आसाइशें भी हैं जो कि काबीना और वज़ीर आज़म को हासिल है। जनाब स्पीकर, मैं जिस हल्का से आती हूं उनकी 75% अवाम जो दही इलाके से जो है मुश्तमिल है और वो ये नहीं जानते कि सब्सिडी, स्टॉक एक्सचेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेफिसिट अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन क्या है। उनके सवाल होते हैं, हमें सस्ता आटा कब मिलेगा, हमें सस्ती चीनी कब मिलेगी, हमें सस्ती दवाई कब मिलेगी। मगर अफसोस कि इस जालिम दौर की जो हुकूमत है, मेरे पास उनके सवालों के जवाब नहीं और ना ही इनके पास है। अगर होते तो क्या बजट आज जैसा होता जनाब स्पीकर? 15,000 अरब का कर्जा लिया गया इन 3 सालों में। तो जब पूछा जाता है कि कर्जा कहां खर्चा, तो जवाब आता है कि आप चोर हैं। लेकिन हम चोर हैं तो इनके कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आज पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहे हैं? कब तक ये रोएंगे, कब तक ये पीटेंगे कि हमने काम किया और अपोजिशन चोर है? कुछ तो शर्म करें। जनाब स्पीकर, मेरी हल्का की 53% फीमेल वोटर ने मुझे वोट देकर आज इस खातून को डस्का की नुमाइंदगी के काबिल बनाया और आज उनको उसकी सजा यह मिल रही है कि हुकूमत की तरफ से ना ही उनको गैस दी जाती है और ना ही बिजली। मेरे वालिद मोहतरम ने 42 गांव में अपनी वफात से पहले गैस के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी कराई और आज जब वो उस दुनिया में नहीं है तो उनके अवाम, उनके हल्का के लोग महकमे के दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं। कभी उनको PMLN वोटर होने पर उनको जलील किया जाता है तो कभी उनसे भारी रिश्वत का तकाजा किया जाता है। तो मैं आज अपनी उन माओ बहनों के लिए सियासत को पसे पुश डालकर इनको ये इजाजत देती हूं कि जाएं NA 75 डस्का में हमारी तख्तियों की जगह PMLN की तख्तियों की जगह अपनी तख्तियां लगाएं, लेकिन खुदारा उन माओ बहनों को उस अजियत से बचा लें। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन बताएं इन्होंने अवाम को क्या रिलीफ दी? कहां हैं वो वादे पूरे किए गए? पाकिस्तान को तरक्की देने का वादा, पाकिस्तान को खुशहाल करने का वादा, कहां है वो? कहां है वो आज बैठे हुए जो हाउस ऑफ द लीडर, जो कि कभी भी अवामी मसाइल पे जब भी बात होती है वो अपनी कुर्सी पे मौजूद नहीं होते और आज भी वो कुर्सी खाली है तो वो कुर्सी क्यों छोड़ नहीं देते? 22 करोड़ अवाम के अगर मसाइल का हल इनके पास नहीं है तो जाएं अपने घरों में ही बैठे। जनाब स्पीकर, मेरे हल्का डस्का में बढ़ती हुई आबादी और तालीम की बढ़ते हुए जो नया एक ट्रेंड चल रहा है, वहां पे मुझे एक यूनिवर्सिटी की जरूरत है। लेकिन मुझे इल्म है कि डस्का को PMLN को वोट देने की सजा तो मिलेगी ना,
وہ یونیورسٹیوں سے اچھے حوصلوں سے ابھی تک محروم ہیں، اور اب آنے والے وقتوں میں میری یہی کوشش ہوگی کہ میرے ڈسکا کی حالت بہتری کی طرف جائے. جناب اسپیکر, with the permission of the chair, I would like to ask you questions. آج کل کی معاشیت بحران کو دیکھتے ہوئے میرے اور میرے حلقہ کے کچھ سوالات ہیں. اگر کسی گھر کا ایک واحد کفیل کورونا کے باعث وفات پا گیا ہے، اس کے پسماندگان میں اس کی بیوی، بچے، بوڑھی ماں اور بیمار باپ ہے، اس کی کفالت کا ذمہ دار کون ہے؟ آج کسان کا جو یہ ایک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زراعت کو ترقی دی ہے، لیکن کسان کو مہنگی کھاد اور مہنگی بجلی دی جا رہی ہے، تو اس کی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے؟ صنعت کار کی جو انہوں نے ظالمانہ پالیسی کے تھرو صنعتیں تباہ کر دی ہیں، ان تباہ ہوتی صنعتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت کی ناقص انتظامی پالیسیوں کے تحت مہنگی دوائیاں اور اشیاء خرد و نوش جو مل رہی ہیں، پاکستان کو ان حالات پہ پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ جناب اسپیکر, آپ کی توجہ چاہوں گی. جناب چیئرمین, آپ کی توجہ چاہوں گی. جی محترمہ, آپ جاری رکھیں. جی جناب اسپیکر, پھر آپ کہیں گے کہ میرا وقت ختم ہو گیا, لیکن میں یہ کہوں گی کہ پھر حکومت کا وقت ختم محترمہ, آپ کرنا اپنی پڑے گا. اسپیچ جاری رکھیں. جی آج نوجوانوں کے لیے کتنے گراؤنڈ اور یونیورسٹیاں بنائی گئی ہیں, اس کے بارے میں بھی یہ بتائیں. اگر نہیں بنائی گئی تو قوم کے نوجوانوں کے تاریخ مستقبل کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ نیا پاکستان ہے جناب اسپیکر؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہو سکتا جہاں بھوک اور مفلسی سے تنگ آ کر والدین اپنے بچوں کو نہروں میں دھکیل رہے ہیں. کیا ہے یہ وہ نیا پاکستان؟ اور حکومت جو ہے یہ خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے. سر, آج ہمارا ملک اس دوراہے پر کھڑا ہے جہاں غریب غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے, اور ہمارے حکومتی وزراء اور پالیسی میکر نہایت نااہلی کے ساتھ اپوزیشن پر حملے کر رہے ہیں, بلکہ اس بےہودگی میں اپنی اہلیت اور قابلیت بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اسی کام کے لیے ایکسپرٹ ہیں. اس کے علاوہ 22 کروڑ عوام کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر, پی ٹی آئی نے جب اپنی دور حکومت میں آنے سے پہلے عوام سے وعدے کیے کہ ہم ہر وہ چیز انکریز کریں گے جو کہ ملک کو خوشحالی کی طرف لے کے جائے گی, لیکن انہوں نے پاورٹی انکریز کی, انہوں نے ان امپلائمنٹ انکریز کی, انہوں نے انفلیشن انکریز کر دی, انہوں نے ڈیٹ انکریز کر دیا, اور جی ڈی پی ڈیکریز کی, ریونیو ڈیکریز کی, اسٹاک ایکسچینج کا برا حال کر دیا اور منی کو ڈی ویلیو کر دیا. With the permission of the chair, I would like to read few economic indicators for the information of the House once again, please. Unemployment 4.089 سے بڑھ کر 6% سے بھی زیادہ ہو گئی. پاورٹی 31.3% سے بڑھ کے 39.3% ہو گئی. انفلیشن 4.7% سے بڑھ کر 8.6% ہو گئی. جی ڈی پی 5.53 سے بڑھ کے 3.93% ہو گئی, اور ڈیٹ $95.97 بلین سے بڑھ کر $11.6 بلین ہو گیا. تو یہ ہے ترقی, یہ ہے خوشحالی جن کو انہوں نے وعدے کیے تھے. جناب اسپیکر, اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو پی ایم ایل این کے دور میں 19 یونیورسٹیاں اور پورے پاکستان میں 200 کالجز کا قیام کیا گیا. اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو پاکستان میں وفاق حکومت کے ساتھ مل کر پنجاب حکومت نے 17 اضلاع میں ہیلتھ کارڈ ایشو کیے, اور ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ جو کہ کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور تھا, جو کہ 800 بیڈ سے مشتمل ہے, وہ دیا گیا. کورونا کی بات کروں تو کورونا کے دنوں میں جب ہمارے فرنٹ لائن وارئرز نے آگے بڑھ کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور عوام کو اس مشکل وقت میں ساتھ دیا, تو ہمارے پرائم منسٹر نتھیا گلی میں بیٹھے مری کی ٹھنڈ انجوائے کر رہے تھے. لیکن جب ڈینگی آئی تو ہماری حکومت نے میدان عمل میں اتر کر ڈینگی کا مقابلہ بھی کیا اور اس کو جڑ سے ختم بھی کیا. جناب اسپیکر, کیا ملا اس عوام کو جناب اسپیکر اس بجٹ سے؟ ویئر از دا ریلیف آئی آسک. وعدے کرتے آئے خوشحالی کے, تو میں کوڈ یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی, جسٹس از ناٹ اونلی ٹو بی ڈن, اٹ سیمس ٹو بی ڈن. لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آئی. جناب اسپیکر, میں زراعت پر بھی بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ میرے حلقے کے 70% افام جو ہے اس کا زر معاش زراعت پر مشتمل ہے, جس میں ویٹ اور گندم جو ہیں وہ اہمیت کی حامل ہیں. ہمارے ملک میں 2018 میں
10.8 ملین میٹرک ٹن کی پیداوار ہوئی اور 2020 میں اس کی مقدار کم ہو کے 8.3 ملین میٹرک ٹن ہو گئی اور اسی طرح ویٹ کی پیداوار میں بھی نمایاں کمی ہوئی. تو کیا دے رہے ہیں ہم اپنے کسان بھائی کو؟ اس کو ہم مہنگی کھاد، مہنگی بجلی، مہنگا پیٹرول اور مہنگا ڈیزل. اور یقین مانیں اگر یہی حال رہا کسان کا تو شہر کی آبادی اور شہر کی معیشت بھی اسے جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی. اور ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ وائنڈ اپ پلیز جی. جناب اسپیکر 2 الیکشن لڑے ہیں آج، کچھ تو وقت دیں. جی اور وائنڈ جناب اپ. اسپیکر ان کا 1 بلین ٹری کا جو پروجیکٹ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت بڑا میگا پروجیکٹ تھا، تو کیا عوام آنے والے وقتوں میں پتے کھائیں گے اگر گندم اور چاول نہیں ملے گی؟ جناب اسپیکر سبسڈیز دینے کے باوجود بھی عوام آج لمبی قطاروں میں لگ کے آٹے کو ترس رہی ہے اور چینی کے لیے ترس رہی ہے. تو کیا اس کا جواب دینے والا کوئی ہے؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. جناب اسپیکر، جناب اسپیکر اگر بجلی کی بات کی جائے تو ہم نے ان کو 13,000 میگا واٹ کی بجلی بڑھا کر دی، پیدا کر کے دی. ان کو صرف اس کو لوگوں تک ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا، اس کی ٹرانسمیشن کرنی تھی اس میں انویسٹ کر کے. لیکن اگین ان کی انکمپیٹنس اور مس گورننس کے تحت یہ وہ بھی نہ کر سکے، صارفین کو بجلی تک نہ پہنچا سکے، جس کی وجہ سے پاکستان کو آج دوبارہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے. جناب اسپیکر، ہمارے حکومتی بینچوں میں بیٹھے ہوئے اراکین یہ سوال کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے کیا کیا. جناب اسپیکر میں چاہوں گی کہ پلیز آپ ان کو شاہ صاحب آپ پلیز بیٹھیں، آپ جاری رکھیں جی. ٹائم وائنڈ اپ پلیز جی. تو میں جی کہنا چاہوں گی کہ نواز شریف کے دور حکومت میں جب میاں صاحب کا ویژن تھا تو پاکستان ترقی کر رہا تھا، پاکستان خوشحال تھا. اور آج جب سوال کرتے ہیں یہ کہ پاکستان میں پی ایم ایل این نے کیا پروجیکٹ لے کر آیا یا اس کی ترقی کیا ہے، تو اس کی ایک طویل لسٹ میں سے کچھ چیزیں میں آج ضرور ان کو گنوانا چاہوں گی اور بتانا چاہوں گی. کیا ایٹمی دھماکے انہوں نے کیے؟ کیا میٹرو بس انہوں نے بنائی؟ کیا اورنج ٹرین انہوں نے چلائی؟ کیا سی پیک یہ لے کر آئے؟ کیا گوادر پورٹ انہوں نے بنایا؟ کیا موٹر ویز کے جال انہوں نے بچھائے؟ کیا جے ایف تھنڈر اور الخالد ٹینک انہوں نے بنایا؟ کیا اکانومی کو 5.5 پر یہ لے کر گئے؟ کیا ہسپتالوں کو اپ گریڈ انہوں نے کرایا؟ کیا مفت ادویات اور مفت علاج انہوں نے دیا؟ کیا بچوں کی معیاری تعلیم کے لیے لیپ ٹاپس انہوں نے دیے؟ کیا دہشت گردی کا خاتمہ انہوں نے کیا؟ اور کیا کراچی میں امن یہ لے کر آئے؟ نہیں جناب اسپیکر، ان سے ایسا کچھ ہونے نہ کرنے کی توقع ہے، کیونکہ ان کی ترقی صرف کاغذوں میں ہے اور ٹاک شوز میں اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے میں ہے. پلیز وائنڈ اپ جی. جناب اسپیکر، آج یہ میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میں میاں محمد نواز شریف کی ٹیم کا ایک حصہ ہوں اور یہ پاکستان کی رونقیں میاں محمد نواز شریف اور ان کے ہی دم سے تھیں اور رہیں گی. آج ملک و قوم کو میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کے ویژن کی ضرورت ہے. اور آخر میں میری اس حکومت سے گزارش ہے کہ خدا را جو آپ نے پاکستان کا مینڈیٹ 22 عوام کا چوری کیا اور آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کچھ تو سوچیں. تھینک یو جی. جناب اسپیکر، آج ایک اور ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہوں گی کہ تمام صوبوں میں انجینئرز کو ٹیکنیکل الاؤنس کی فیسلٹی دی جا رہی ہے، لیکن وفاق کے انجینئرز اس ٹیکنیکل الاؤنس کی فیسلٹی سے ابھی تک ان کو وہ کیوں نہیں دی گئی؟ اینڈ پہ اس کو ختم کرتے ہوئے میں ایک کوٹ کہنا چاہوں گی، بجٹ ڈز ناٹ لمٹ یور فریڈم، اٹ گیوز یو فریڈم. جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. نواز شریف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. تھینک یو.